سب سے زیادہ اگر دین کو، مذہب کو، اسلام کو کسی نے ڈیمیج کیا ہے نا، وہ غیر نہیں ہے، ہم ہیں۔ میں بتا چکا ہوں بیچ میں ایک مرتبہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ تھا اور وہاں بلایا گیا ایک مولانا میں، مجھ کو بھی بلایا گیا اور بھی لوگ تھے۔ تو جب بات آئی تو جس کو دینا تھا اس نے کہا بھائی شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ تو وہاں جتنے مسلمان کیا میاں بھائی بیٹھے تھے، مسلمان تو میں مانتا ہی نہیں، میاں بھائی جو میاں بھائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ شریعت کو ایک طرف رکھو، اپنے بھائی کے فیصلہ کر لیتے۔ ابے شریعت کو تو نے ایک طرف کر دیا تو اسلام میں رہا کہاں؟ میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں مومنوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے آیا تھا، کافروں کے بیچ میں نہیں۔ تو کہا ہم کافر ہیں، میں نے بالکل کافر ہیں، آپ نے شریعت کو ہلکا سمجھا ہے اور شریعت کو سائیڈ میں رکھنے کی بات کی، آپ پہ توبہ لازم ہے۔ لیکن آج صرف ایک سوال پہ میں اکتفا کروں گا اور وہ سوال آج میں قائم کروں گا اور آئندہ جمعہ سے اس کا جواب حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال بالکل سامنے کا ہے اور ہمارے اور آپ سب کے مشاہدے میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی ایسی پیچیدہ سوال بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، سوال ذہن میں رہے گا تو آئندہ جمعہ سے آپ کو جواب سننے میں، سنانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ سوال صرف اتنا ہے، جتنی مسجدیں، عبادت گاہیں اس دور میں ہیں، اس سے پہلے کسی دور میں اتنی مسجدیں نہیں تھیں، اتنی مسجدیں تھیں نہیں۔ جتنی تقریریں اس دور میں ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں، پہلے اتنی تقریریں کبھی نہیں ہوئی۔ سال میں ایک دو جلسہ ہو گیا اور اب ہر نکڑ پہ، ہر چوراہے پہ اسٹیج لگا ہے، ہر دن محلے میں ایک نہ ایک جلسہ ہے۔ اتنے عالم جتنے اس دور میں موجود ہیں کسی دور میں نہیں تھے، اتنے مبلغ تبلیغ کرنے والے جتنے اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں تھے، اور اتنے وسائل، اتنے سورسز جو اس دور میں ہمیں میسر ہیں کسی دور میں نہیں تھا۔ نہ میڈیا تھا اتنا پاورفل، نہ سوشل میڈیا تھا، بہت زیادہ اگر ہوتا تھا تو ٹیلی گرام تھا، بڑی اسپیڈ سے جاتا تھا، دوسرے دن خبر مل جائے۔ ٹیلی گرام، کوئی مر جائے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، فوراً ٹیلی گرام کر دو، دوسرے دن خبر ہو جائے۔ تو اتنا تھا، باقی خط لکھنا 8-8 10 دن بعد خط آئے، پتہ چلا کہ انتقال کا خط لکھا گیا اور 10واں ہونے کے بعد خط مل رہا ہے۔ یہ پہلے کی باتیں تھی۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں جو یو پی بہار کے، جب یہ سفر کرتے تھے 3-3 4-4 دن ان کا سفر میں جاتا تھا۔ یہاں سے دلی جائیں، دلی ٹرین بدلے، تو لکھنؤ جائیں تو لکھنؤ ٹرین بدل کے پھر دوسری، یہ کتنی جھنجٹ ہے۔ اور آج کے دور میں 1-2 گھنٹے میں بہار، 2 گھنٹے میں لکھنؤ۔ جتنی سہولتیں اس دور میں ہیں کسی دور میں تھی نہیں، جتنی تقریریں اس دور میں ہو رہی ہیں کسی دور میں ہوئی نہیں، جتنی تبلیغ اس دور میں ہے کسی دور میں نہیں، جتنے امام اس دور میں ہیں کسی دور میں تھے نہیں، جتنے علماء اس دور میں ہیں کسی دور میں تھے نہیں، اور جتنے گمراہ اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں تھے۔ یہ سب کے باوجود جتنے بے ایمان اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں تھے، جتنے چیٹر اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں تھے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا سوال کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی تقریر، اتنی تبلیغ، اتنی رشد و ہدایت، اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے چلانا، اتنا سمجھانا، اتنا بولنا، اتنا کہنا، یہ سب کے باوجود ہمارے دل اللہ کی طرف مڑتے کیوں نہیں؟ ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے دل عشق الہی اور محبت رسول کی بھٹی میں سلگتے کیوں نہیں؟ اور اگر عشق مصطفیٰ یا محبت رسول کی بات کی جاتی ہے سب ڈھونگ دھتورا ہوتا ہے۔ میں گزشتہ جمعہ کو بتا چکا ہوں،
جھنڈا لے کے جھومیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب ناٹک ہوتی ہے. اس کا نام عشق رسول ہے کہ خالی اٹکنا مٹکنا اور اس طرح کرنا اس سے عشق رسول ثابت ہوگا؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ آسان ہے، مگر جب دلیل دینے کی بات آئی تو میدان کربلا میں دلیل دینے کے لیے اپنے پورے کنبے کو شہید کروایا امام حسین نے. یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ آسان ہے، مگر جب دلیل دینے کی بات آئی امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ چبوا کے اسلام کے سچا شہدائی اور عشق مصطفیٰ کی دلیل پیش کی ہے. اسی لیے حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں ایک نعت میں کہ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. اس لیے کہ دعویٰ ٹھوکنا تو آسان ہے مگر دلیل دینے میں پتا پانی ہو جائے گا. یہ خالی جھنڈے لے کے گھومنے میں عشق رسول نہیں ہے. اس سے عشق مصطفیٰ ثابت نہیں ہوگا کہ سال میں ایک دن مستی میں جھومتا ہوا چلا گیا اور ڈی جے کے آگے ناچ کود رہا ہے بڑا عاشق رسول ہو گیا. یہ کام بندروں کا ہے. یہ جہنم کے بندر اس طرح کودتے ہیں. عشق مصطفیٰ میں تو آنکھیں بہنی چاہیے، عشق مصطفیٰ میں تو آنسو رکنا نہیں چاہیے، عشق مصطفیٰ میں تو دل پہ جسم پہ کپ کپا لرزہ طاری ہونا چاہیے. وہ عشق مصطفیٰ ہے. حضرت بلال نے جب رسول کو نہیں دیکھا اور کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ اور نبی نظر نہ آئے روح پرواز کر گئی. یہ عشق مصطفیٰ ہے. صرف شوبازی، ریاکاری، مکاری، لباسوں میں مکاری، ظاہری مکاری اور اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر رہے ہیں. اس کا نام عشق رسول ہے کہ تو لباس تو رسول والا پہنے مگر کام شیطان والا کر رہا ہے. زبان پہ تو تیری لگام نہیں ہے، گالی تو بولے، جھوٹ تو بولے، فریب تو دے، چیٹنگ تو کرے اور اس کے بعد کہے میں عاشق رسول ہوں. حرام کو حلال تو کرے، ناجائز کو جائز بنانے کی اسکیمیں نکالے اور پھر کہے ہم عاشق رسول ہیں. برکیف ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ یا محبت رسول یا خوف خدا پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اتنی تقریریں سننے کرنے کے بعد بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سننے والے ہی گنہگار ہیں، کرنے والے بھی. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات بولتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. قرآن فرماتا ہے تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا آدیش حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے. دوسروں کی بات آئے تو شریعت شریعت شریعت، اور جب اپنی بات آئے تو طبیعت طبیعت طبیعت. اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. دین کا ڈھنڈورا پیٹ کر اور دین ہی کو بدنام کر رہے ہیں. یاد رکھنا سب سے زیادہ اگر دین کو، مذہب کو، اسلام کو کسی نے ڈیمیج کیا ہے نا وہ غیر نہیں ہے، ہم ہیں. میں بتا چکا ہوں بیچ میں ایک مرتبہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ تھا اور وہاں بلایا گیا ایک مولانا میں، مجھ کو بھی بلایا گیا اور بھی لوگ تھے. تو جب بات آئی تو جس کو دینا تھا اس نے کہا بھائی شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں. تو وہاں جتنے مسلمان کیا میاں بھائی بیٹھے تھے، مسلمان تو میں مانتا ہی نہیں، میاں بھائی جو میاں بھائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ شریعت کو ایک طرف رکھو، اپنے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. ابے شریعت کو تو نے ایک طرف کر دیا تو اسلام میں رہا کہاں؟ میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں مومنوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے آیا تھا، کافروں کے بیچ میں نہیں. تو کہا ہم کافر ہیں. میں نے بالکل کافر ہیں. آپ نے شریعت کو ہلکا سمجھا ہے اور شریعت کو سائیڈ میں رکھنے کی بات کی، آپ پہ توبہ لازم ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں.